الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة واللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ: نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیں جب تک کہ ملک میں اچھی خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے۔ تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے، اور اللہ زور آور با حکمت ہے۔ معزز حاضرین، آج کی تراویح ویسے آج کل 9 تراویح ہو گئی ہماری، اور جز کے اعتبار سے 10 اجزاء ہو گئے الحمدللہ، یعنی قرآن کریم کا 1/3 ہم نے یہ 9 دن کی تراویح میں اللہ کے کرم سے پڑھ لیا اور سن لیا، اور یقیناً جو بھی تراویح قیام کرتے ہیں، امام سے سنتے ہیں، پڑھنے والے کے برابر انہیں بھی اجر ملے گا حدیث کے مطابق انشاءاللہ العزیز۔ میں نے جو آیت پڑھی وہ آیت سورۃ الانفال کی آیت نمبر 67 ہے۔ اس آیت کا پس منظر ہے، شان نزول ہے، یعنی یہ آیت ایک واقعے کے بعد نازل کی گئی۔ جنگ بدر ہوئی، اس میں ذکر ہے، سورۃ الانفال میں بدر کا پورا واقعہ ذکر ہے۔ اسی طرح آپ آگے سورۃ التوبہ پڑھیں گے تو اس میں حنین کا اور کئی جنگوں کا ذکر ہے۔ تو اس جنگ میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح و کامیابی عطا کی۔ سن 2 ہجری میں ہوئی جنگ، یہ رمضان کے مہینے میں، اور تقریباً مسلمان کامیاب ہو گئے، فتح مل گئی، کامیابی مل گئی، اور 70 قیدی کافروں کے مسلمانوں کے ہاتھ آئے، اور کچھ روایت میں ہے 72 قیدی، یعنی 72 تھے، دونوں کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ یہ بہت زیادہ شر پسند تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ اس میں سے ایک آدمی شعلہ انگیز تقریریں کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکاتا تھا لوگوں کو۔ تو بہرحال مدینہ آنے سے پہلے ہی راستے میں ہی ان لوگوں کو قتل کر دیا، کیونکہ بہت زیادہ سخت لوگ تھے، یہ ان کو چھوڑنا، رحم کرنا مناسب نہیں تھا۔ بعض سیرت نگار ذکر کرتے ہیں۔ تو چلیے 70 قیدی آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھائی ان قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ کوئی بھی معاملہ جو معاشرے سے تعلق رکھتا ہے، جو جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اس سلسلے میں آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، اور باقاعدہ طور پر ایک شورا کمیٹی ہوا کرتی تھی۔ کون سی کمیٹی؟ شورا کمیٹی، مطلب مشورے کے لیے، ڈسکس کے لیے ایک کمیٹی باقاعدہ طور پر چنی جاتی تھی۔ وہ کمیٹی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت ہی دور اندیش صحابہ ہوتے تھے، ان کو آپ ان کا انتخاب کر کے رکھے تھے۔ تو اس میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب رائے گئی، کہا سب کو اڑا دو، بولے کیا بولے؟ سب کو قتل کر ڈالو، بولے ایک کو بھی مت بچاؤ۔ گھومتے ہوئے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بات آئی، کہا سب کو قتل کر دو، ایک کو مت چھوڑو۔ تو بہرحال یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے واقعی بہت دور اندیش تھی، کیونکہ حضرت یہ لوگوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیے، یا میں بتاؤں گا کیا کیا ان لوگوں کے ساتھ، تو یہ لوگ آگے احد میں کافی مضر ثابت ہوئے، نقصان ثابت ہوئے، کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف۔ تو اس اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ ایک طرف سے واقعی مفید تھا۔ تو بہرحال قدر اللہ ما شاء، اللہ جو تقدیر میں رکھا ہے وہی ہوگا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی آسان مشورہ دیا، کہا کہ معاف کر کے چھوڑ دیا جائے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قیدیوں کے ساتھ 3 معاملہ کیے، 3 طرح کے لوگوں کے ساتھ۔ کچھوں کے ساتھ، کچھوں سے فدیہ لے کر، رقم لے کر، مال لے کر چھوڑ دیا۔ کچھوں کو تعلیم یافتہ تھے، اپنے مدینے کے بچوں کو ان کے تابع کر دیا علم سیکھنے کے لیے۔ تو اب اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ کافر سے علم سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں نا، اسکول گئے تو ٹیچرز کافر ہوتے ہیں، تو علم کے لیے کسی کے آگے بھی جھک سکتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم کے لیے ہر کسی کے آگے جھکنا ہے سیکھنے کے لیے۔ تیسرا جو ہے، کچھوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر فدیے کے رہا کر دیا، ایسے ہی معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ ذکر کر رہے ہیں کہ نبیوں کا معاملہ جو ہے قیدیوں کے ساتھ سخت معاملہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ نرم والا معاملہ ہوتا ہے قیدیوں کے ساتھ۔ اگر آپ اسلام کا صحیح معنی میں مطالعہ کریں گے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو جتنے بھی جنگیں ہوئی اس میں کافر قیدی بن کر کے آئے۔ آپ دیکھیں، جیسے ہی بدر ہوئی، بدر کے بعد ایک جنگ ہوئی سن 5 ہجری میں، بنو مصطلق، جی تقریباً 100 سے زائد مرد اور عورتیں قیدی بن کر آئے اس میں۔ اس لشکر کا سردار حارث بن ضرار، ان کی بیٹی جویریہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہی میں ان سے نکاح کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کرنے کے بعد اب کئیوں کے انڈر میں قیدی آ گئے، مسلمانوں کے انڈر میں قیدی آ گئے، کئی قیدی آئے۔ تو جیسے ہی جویرہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، تمام مسلمانوں نے ایسے ہی رہا کر دیا، یہ کہہ کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیں کیا معاملہ ہو رہا ہے اسلام کا۔ وہ لوگ جانی دشمن، آپ کے جان کے پیاسے، آپ کی جان کے لیے اعلان لگائے ہیں مکہ المکرمہ میں، ایسے لوگ بدر میں قیدی بن کر کے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی رہا کر رہے۔ اور تو اور بدر کے آپ احادیث کو اگر پڑھیں گے آپ، بدر کے قیدیوں کے ساتھ جو سلوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پریشان ہو گیا، پریشان ہو کر اٹھ گیا، آپ بے چین ہو گئے، گھبرا گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے، کہا کہ عباس، میرے چچا عباس بن عبد المطلب قیدی تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، عباس بن عبد المطلب کو سختی سے رسی باندھ دیا گیا ہے، شاید انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! پھر رسی جو ہے ان کو اور لوز کی گئی۔ کچھ روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چادر ان کو دیے، ان کو تکلیف تھی، اپنا چادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے قیدیوں کو مسلمانوں کے حوالے کر رہے تھے، ایک پتے کی بہت بڑی بات بول رہا ہوں میں آپ کو، ایک بہت بڑی پتے کی بات ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قید خانہ نہیں تھا، جیل نہیں تھی۔ کیا نہیں تھی؟ جیل نہیں تھی۔ تو قیدی کہاں قید ہو کر رہتے تھے؟ مسلمانوں کے گھروں میں بڑھ جاتے تھے، 2 قیدی ان کے پاس، 3 قیدی ان کے گھر میں، 4 قیدی ان کے گھر میں، 5 قیدی ان کے گھر میں، ادھر کچھ قیدی، وہ گھر میں کچھ قیدی، کچھ مسجد نبوی سے باندھ دیے، بس۔ اللہ اکبر! تاریخ شاہد ہے اس بات پر کہ جتنے بھی قیدی، چاہے وہ بدر ہی نہیں، بعد میں بنو مصطلق میں ہو، فتح مکہ کے بعد ہو، حنین میں ہو، جتنے بھی قیدی قید ہو کر مسلمانوں کے گھروں میں آئے، وہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، الا ماشاء، تقریباً پوروں نے اسلام قبول کیا۔ کیا وجہ بھائی؟ پہلے کے گھر پتہ ہے آپ کو کیسے تھے؟ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کیسے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، ہاتھ اٹھاؤ چھت لگتا تھا، کھجور کے پتیوں کی چھت۔ کس کی چھت؟
کھجور کے پتیوں کی چھت، سجدہ کرو تو عائشہ رضی اللہ عنہا حالت حیض میں ہوتی تھی تو اپنے پیر کو سکیڑ لیتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرنے آتے. تو سوچو، اور زیادہ کشادہ نہیں تھا گھر، اتنا ہی گھر تھا. اور ویسے ہی تھے تقریباً صحابہ کے گھر، صحابہ کے گھر ویسے ہی تھے. اب سوچو وہ قیدی چھوٹے چھوٹے گھروں میں گئے، وہ صحابہ کے معاملات دیکھے، بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ معاملات، گھروں میں قرآن کی آوازیں، قرآن کی تلاوتیں، گھروں میں نصیحتیں، اللہ اور اس کے رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. یہ اخلاق، یہ کردار، یہ دیکھ کر کے قیدی جو ہے اسلام قبول کر لیے. اللہ اکبر. آج ہمارے گھر ایک سے ایک ہیں، اور جتنی گھر کی دیوار ہوتی ہے اس سے بڑی ٹی وی لگی رہتی ہے آج کل ہمارے گھر میں. اللہ اکبر. آج کل کے ایسے گھروں سے اگر قیدی آ جائیں، کافر پڑوسیاں جو ہے مسلمان کو پڑوس بنانے سے بھاگتے ہیں، کیونکہ ان کا کردار، ان کا رویہ، ان کی پاکی صفائی کچھ ہے ہی نہیں ان کے اندر. بھاگتے، مسلمان آ رہا بولے تو اس ایریے میں رہتے ہی نہیں، دور بھاگتے، بلکہ جو ہے اپنے علاقوں میں مسلمان کو جمانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ اکبر. کتنی عجیب بات ہے دیکھیے. تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ قیدیوں کے ساتھ. تو بنو مستلق ہوئی، اس کے بعد پھر حدیبیہ کے بعد ایک کوہ تنعیم کے پاس تقریباً 80 افراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی غرض سے آئے تھے. کوہ تنعیم کے پاس یہ 80 افراد پکڑے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی فدیے کے ان کو ایسے ہی آزاد کر دیا. 80 افراد قتل کی غرض سے آئے، آپ بغیر کسی فدیے کے ایسے ہی معاف کر دیا. اسی طرح سے آپ دیکھیں غزوہ حنین سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد ہوئی. غزوہ حنین سب سے بھاری جنگ، اس کا ذکر آج قرآن کریم تراویح میں ہوا. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ. تراویح میں تقریباً سورہ توبہ میں آئی آیت. تو غزوہ حنین میں مسلمانوں کو فتح ملی، کامیابی ملی. کتنے قیدی آئے؟ 6000 قیدی، 24000 اونٹ، 40000 بکریاں، 4000 اوقیہ چاندی. کیا کیا آیا؟ 6000 قیدی. اب پہلے کا دور معلوم ہے نا، جو قیدی بن کر کے آیا وہ غلام. پہلے ایسے ہی تھا کفر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر یہ غلامی کا سسٹم ختم کروائے، ثواب بتا کر کے ختم کروائے. 6000 قیدی، 24000 اونٹ، 40000 بکرے اور 4000 اوقیہ چاندی. 4000 اوقیہ چاندی کتنی ہو رہی؟ تقریباً 6 کنٹل کلو. 1 کنٹل کتنے کلو کا ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم ہے، ایگزیکٹ نہیں معلوم جی. 100 kg کا، تو سمجھو 600 کلو kg، 600 کلو. اللہ اکبر. اتنا سب کچھ آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی فدیے کے، بغیر کسی مال کے سب کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ابو طالب خاندان تھے. آپ کا خاندان تھا، خونی خاندان تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں آج آل بنو ہاشم کو معاف کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف کرنا دیکھ کر کے صحابہ اکرام جس کے انڈر میں بھی جو مال آیا، جو قیدی آئے، سب ایک سے ایک معاف کرتے گئے. آج میں معاف کر رہا ہوں، میں معاف کر رہا ہوں، میں. پورے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ اکبر سب کے سب کو معاف کر دیا. یہ اسلام ہے اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر آپ دنیا کا تاریخ کا مطالعہ کریں گے، ہندوستان کا، دنیا کے جو عالمی جنگیں ہوئیں، اگر اس کو دیکھیں گے، دیکھیں قیصر کسریٰ، یہ تقریباً 1000 عیسوی، تقریباً 600 سے لے کر کے 1200 عیسوی کے درمیان تک 400 سال تک جنگیں چل رہی تھی یہ. تو اس میں بلغاریہ پر قیصر و کسریٰ نے فتح کیا. یہ دنیا کی بات بول رہا ہوں میں. بلغاریہ پر قیصر و کسریٰ نے فتح کیا. تقریباً 15000 قیدی ان کے پاس آئے. کیا معاملہ کیا معلوم؟ 15000 قیدیوں کے آنکھ نکال لیے یہ لوگ سب. ہر 99 لوگوں کے آنکھ نکالتے اور ایک آدمی کو ایسے ہی چھوڑ دیتے. کیوں؟ گھر لے جانے کے لیے. 99 کے آنکھ نکالتے، ایک آدمی کو گھر لے جانے کے لیے چھوڑ دیتے.
آپ دنیا کی جنگوں کا اگر مطالعہ، افغانستان پر جیسے بم برسائے گئے امریکہ نے، کوئی کسی ایک مسئلے کو لے کر کے کتنے جانے آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی جو ہے کتنی زیادتیاں ہوتی ہیں کہ کوئی ملک کسی پر قابض ہو گیا، کسی پر فتح ہو گیا، کتنی زیادتی ہوگی. یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا معاملہ قیدیوں کے ساتھ اتنا سنگین تھا، اتنا نرم رویہ تھا. آپ عفو درگزر کرتے تھے، آپ معاف کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور مسلمان تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں نرمی، نرم رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے عبادات قبول فرمائے. عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حاصل آموز نصیحتیں، عبرتیں حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمارے عبادات، ہمارے قیام، ہمارے افطار و سحور کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.